بھی میں ویسے ہی شیئر کر رہا ہوں. تو یہ بات جو میں نے کی ویسے ہی میں نے شیئر کی کہ میری ایک پرسنل سوچ ہے، شروع سے میں سوچتا رہا ہوں کہ اس تختی کا یہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا سوچ کے یہاں پہ رکھی گئی ہے. تو ٹھیک ہے حفظ ٹھیک کے طور پہ یا پھر وہی بات ہے کہ جو تھوڑی بہت مخارج کی پریکٹس ہی ہو سکتی ہے اس میں، اور کیا ہوگا. ایسے ہی ہے جی، ایسے چلیں. طلحہ بھائی شد کا رول بتا دیں. جی وہ تو آگے آئیں گے نا. شد کا رول وہی میں بتا رہا ہوں لٹل لٹل. ابھی اس میں یہی ہے کہ شد کا رول میم اور نون پہ جب شد آتی ہے نا، بیسیکلی ود وہ آتی ہے ود حرکت یعنی میم کے اوپر شد ہو ساتھ زبر ہو. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پڑھا علم، تو وہ میم پہ شد ہے، تو یعنی میم پہ ہم غنہ، اس کو غنہ کہتے ہیں نون اور میم کو نا، اس پہ ہم آواز کو جو ہے ناک میں لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آگے آنی ہیں. ابھی یہی ہے کہ آپ نے جب جس طرح ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ولا الضالین نہیں پڑھتے، یعنی ضالین اس طرح الگ الگ نہیں پڑھتے. اب ضالین، غاد الف غا کو لام سے آپ لوگ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہولڈ کرتے ہیں. وہ بھی شد کا ہی رول ہے کہ شد از بیسیکلی کہ آپ جس ورڈ پہ شد آئی ہے آپ نے اس کو 2 دفعہ پروناؤنس کرنا ہے، اس کی ساؤنڈ کو. یعنی اگر آپ لوگ غور کریں، الف لام، یہ لام ہو گیا. اب لام کے ساتھ بھی میم کی ساؤنڈ آنی چاہیے اور پھر الگ بھی. الف لام یہ جو میں لمبا کر رہا ہوں، یہ میں میم کی ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہوں. یعنی جو ہمارے ہونٹ ہیں اس کا جو اندر والا حصہ ہے، میں اس کو ٹچ کر کے میم پروڈیوس کر رہا ہوں. اور پھر میں نے دوبارہ میم بھی پڑھنا ہے الگ سے. الف لام میم. ٹھیک ہے. ٹھیک. اوکے اوکے. تو اس طرح سے ہے یہ. تو اس میں یہی ہے کہ میرے خیال سے آپ لوگ ہی پڑھیں اور میں سنوں گا انشاءاللہ. کیونکہ اب یہاں پہ یہ ہے نا، ایک دو چیزیں تھی، ایک شد کی تھی اور ایک مد کی تھی. مد کا یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سکھایا گیا کہ جب یہ مد آئے گی تو آپ نے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اب 3 الف کی جو میجرمنٹ ہے وہ ہم اس طرح ہمیں کروائی جاتی تھی مدارس میں، اس طرح کرائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی مٹھی بند کرنی ہے، اپنا ہاتھ بند کرنا ہے، اور آپ نے آہستہ سے نا، آہستہ مینس بہت آہستہ بھی نہیں، نارملی اپنے فنگرز کھولنی ہے 1 بائی 1، اور 3 فنگرز کھولنے تک کا جو ٹائم ہے اتنا ٹائم آپ نے اس مد کو دینا ہے. تو ہم سیکنڈس ٹھیک ہے. میں اگر ڈیوائڈ کر لیں طلبہ زیادہ بیٹر نہیں؟ 3 سیکنڈز آپ اگر. آپ آپ دیکھ لینا، 1 2 3 سیکنڈز کر لیں یا 4 سیکنڈز کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو وہی بات ہے خوبصورتی کے لیے. آپ 4 سیکنڈز کر لیں، آپ 3 کر لیں، آپ 2 بھی کر لیں، تو مد تو وہ ادا ہو جائے گی نا. کیونکہ زبر اور مد میں تو بہت فرق ہے. جو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی لام زبر لا ہے، اور لام کے اوپر اگر مد آ جائے گی تو وہ زیادہ لمبا ہوگا. اور تو الف صغیرہ آئے گا تو وہ کتنا لمبا ہوگا؟ الف صغیرہ جیسے لکھا ہے تو پہ اور یا پہ، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے کھڑی، جو آپ اس کو کیا کہہ رہے الف صغیرہ، ہیں؟ صغیرہ. اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں کھڑی زبر. کھڑی زبر، کھڑی زبر، جی کھڑی جی. زیر اور الٹا پیش. تو اس کو ہم ایک مد کے ایک الف کے برابر، یعنی 1 انگلی کے برابر 1 سیکنڈ کہہ لیں یا 1.5 سیکنڈ کر لیں. تو وہ ہمارے مدرسوں میں بتا رہا ہوں جس طرح وہ ہمیں انہوں نے سکھایا، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے اس طرح سے نا. بندہ جب یہ کرتا ہے نا چیز، تو پریکٹیکلی بھی ذرا زیادہ اچھی رہتی ہے. رادر آپ سیکنڈز کو نوٹ کرو، وہ مطلب کس طرح پاسبل ہوگا کہ آپ گھڑی پہ نظر رکھو اور ساتھ ساتھ کس طرح سے وہ. انیشلی تو کر سکتے ہیں، بعد میں تو وہ دماغ میں بن جائیں گے نا ہاں ہاں، اب سائنسز. دیکھو جس طرح میں نے حفظ کیا، ایک دفعہ اس کی پریکٹس ہوتی رہی. اب میں اس طرح نہیں کرتا کہ میں فنگرز کھول رہا ہوں اور وہ. اب تو مجھے ایک اندازہ میرا بن گیا کہ میں نے اچھا یہاں پہ مد پڑھنی ہے تو اس کو اتنا لمبا کرنا ہے، یہاں کھڑی زبر ہے تو اتنا لمبا پڑھنا ہے. جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پہ ہم اپنے اندازے سے ہی کر رہے ہیں نا. تو شروع میں سکھانے کے لیے وہ اس طرح سے بتاتے تھے کہ آپ 3 جو مد ہے اس کے لیے 3 الف کے برابر، اور جو کھڑا زبر، جو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے اس کے لیے 1 الف کے برابر آپ کریں. اور جو غننے والی جگہ ہے یعنی میم کے اوپر جو شد ہے اس کو بھی آپ 1 الف کے برابر ٹائم دیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح الف لام میم، جو ساؤنڈ ہے نا میم کا، اس پہ 1 الف کے برابر آپ ٹائم دیں.
ٹھیک. اور اس کی ادائیگی میں آپ لوگوں نے بس یہ جو مین چیز ہے مخارج کا دھیان رکھنا ہے. اب جس طرح ان کو آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو فار ایگزامپل صاد پڑھنے میں آئے گا یہ جس طرح ایک ورڈ ہے کاف ہا یا عین صاد، اس میں کافی لوگوں کو مشکل آتی ہے، قاف پڑھ دیتے ہیں آگے عین کی وجہ سے نا. تو یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو آپ لوگ شروع کریں. ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کی بھی پریکٹس ہوگی، سب پڑھ لیں گے تو اس طرح کر لیتے ہیں. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پڑھ کے سنا دوں دین آپ لوگ پڑھیں تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں. نہیں، ایک بار آپ پڑھ کے سنا دیں، باقی ہم سب نا پوری پڑھیں گے 1 بائی 1. پہلے ایک بار آپ سنا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون والقلم وما يسطرون. چلیں جی اب آپ لوگ پڑھیں. کون پڑھے نام بتائیں. آپ ہی نمبر 1 شو ہو رہے ہیں تو آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا، ہاں کاف ہا یا عین صاد، طه طاسین میم طاسین یاسین صاد حمیم حمیم عین سین قاف قاف نون. ماشاء اللہ ویری گڈ. آگے امیر بھائی آپ کی باری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام میر بھائی آواز چلی گئی. ألف لام. آواز آ رہی ہے؟ اب آ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی. جی اب آ رہی ہے. ألف لام صاد،
جب الف آپ میم لام پڑھ جب آپ میم پڑھ رہے ہیں، جب آپ غنہ کر رہے ہیں نا، تو آپ کی آواز وہ جب یا تو موبائل دور ہے، وہ تب غائب ہو ہو رہی جاتی ہے، مجھے ایسے ہاں لگ رہا ہے. ایسی ہے، غائب ہو رہی ہے میرے بھائی. غنہ منہ غنہ پہ قریب، غائب ہو رہی. منہ قریب کریں. ہاں غنہ پہ غائب آواز غائب ہوتی ہے، بٹ وہی بات ہے، دور ہوتی تھوڑا ہے، سا دور. مائک کو قریب کریں. ہاں ایسا لگتا ہے دور ہو جاتی ہے. ہاں ایسے ہوتا ہے. اب سے آ رہی ہے. پڑھیں. جی الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ها یا عین صاد طه طاسين تاسين یاسین کو تھوڑا سا پرومیننٹ کریں، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ سے کو موٹا پڑھنا ہے تھوڑا سا. طاسین ٹھیک ہے. یاسین صاد حمیم حمیم عین سین قاف قاف نون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی محمد ولید آپ ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے بھائی، آپ پڑھیں. اوکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. محمد عمر بھائی چھوڑ گئے ہیں ہمیں، اور باقی آپ تینوں نے ماشاء اللہ بہت اچھا سنایا ہے. آئین یہاں پہ جب آپ لوگوں نے پروناؤنس کیا تو بہت اچھا کیا. اعوذ باللہ میں مزید میں کہوں گا پریکٹس کرتے رہیں، تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے تو بہت ماشاءاللہ اچھا ہی پڑھا ہے، اپنی مطلب کہہ لیں آپ لوگوں کی بیسٹ کوشش نظر آ رہی ہے اس میں. اور گروپ میں بھی میں دیکھ رہا تھا آئین کے الفاظ آپ لوگ سارے سرچ کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے، تو ماشاءاللہ بہتری آئی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے. تو مزید انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو اور اچھا ہوتا جائے گا. اچھا، اب وی ہیو ٹو آپشنس کہ ہم یا تو مخارج کی پریکٹس کر لیں یا پھر ہم آگے موو کریں. کیا خیال ہے، کیا مشورہ ہے؟ مشورہ اچھا ہوتا ہے، تو آپ سب بھی اپنا مشورہ دے دیں، پھر ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ لوگ تھوڑے ہی ہیں. کیا پوچھا جی طلحہ بھائی؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، جیسے کہ پارٹیسپینٹس تھوڑے ہیں، یا تو ہم واپس جو تختی نمبر 1 ہے اس میں تھوڑی سی پریکٹس کر لیں مخارج کی، یا پھر ہم آگے موو کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں پریکٹس کر لیں پرسنل چھوڑیں. اور امیر بھائی میں کہوں عمر بھائی کو نا ایک میسج کر دیں پرسنل، شاید ان کا کیا ایشو ہے دیکھ لیں. وہ تو ریگولر ہے نا، چاہے اگر وہ آ جائیں تو وہ بھی سنا دیں. اگر ان کو ایک پرسنل میسج کر دیں امیر بھائی. ہاں ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. تب تک ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم
مخارج پہ جا سکتے ہیں یا پھر ہم مخارج پہ ہی چلتے ہیں. اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہماری ہو گئی ہے. اب میرا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ نا اب نماز کی طرف آئیں گے، یعنی یہ والی نماز نگاہ کی. جی جی یہی نہیں، اس سے بھی پچھلی میں جو الف با سب سے پہلا والا. اچھا اچھا. پہلی تختی. میرے خیال سے ان کے یہاں کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، ان کا کوئی میسج کا بھی رسپانس نہیں آ رہا، سنگل ٹیک آ رہا ہے. اچھا اچھا صحیح. پھر ایشو یہی ہوا ہوگا ان کا انٹرنیٹ کا. میں شیئر کروں اگر نہیں مل رہی؟ نہیں ہوگی یار، ایکچولی مکس ہے نا وہ، گرل اور بوائز ڈھونڈنا پڑے گا، ادھر ہی کہیں ہے. آگے رکھیں. آگے عمر بھائی کا سن لیتے ہیں پہلے. ہاں آپ عمر بھائی جی کے حد تک سنیں. عمر بھائی آپ نے ڈسکشن سن لی تھی جو تختی نمبر 3 کی چل رہی تھی؟ السلام ہیلو. علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے سنی تھی اور بیچ میں میرا نیٹ ورک اڑ گیا تھا، کنیکشن میں کافی ٹائم لگ گیا مجھے. مد والا رول اور شد والا وہ ساری جی وہ چیزیں میں سن ساری. لیا تھا. تو پھر آپ سنائیں، باقی سب تو سنا چکے ہیں. تو آپ تختی نمبر 3 ڈاکٹر صاحب کھولتے ہیں تو پھر آپ پڑھیں. اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ جس طرح سے اعوذ باللہ بسم اللہ کی ہم نے پریکٹس کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد جی میں نے عین کو جی بڑا پریکٹس کیا تھا، کیسا رہا؟ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے اور فیل بھی ہو رہا ہے. بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ. ساری پڑھنی ہے یا پہلی لائن پڑھنی ہے؟ ساری پڑھنی ہے، سب پوری سنا چکے ہیں، اب آپ نے ہی سنانی. الف لام میم. ایسے پڑھوں یا اکیلا اکیلا لفظ پڑھوں؟ نہیں ایسے ہی پڑھنا ہے، تھوڑا سا مزید اس کو آپ کہہ لیں پرولونگ کریں. مد جو ہے نا تو مد کو یہ مطلب خوبصورتی کے لیے آپ اس کو میں نے بتایا تھا کہ 3 الف کا ہمیں سکھایا جاتا تھا. تھوڑا سا وہی بات ہے کہ ڈفرینس پیدا کرنا ہے ویسے تو، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو آپ جب ان چیزوں کو زیادہ تھوڑا سا ان پہ فوکس کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی قرأت میں مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. اور یہی بات ہے نا کہ قرآن کو بہتر سے بہتر پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. تو الف لام میم، اس سے آپ کا ایک وہ سانس کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. الف لام میم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ہا یا. ہاں یہ والا ہاں ہے، ہاں نہیں ہے. چیسٹ والا عمر بھائی، چیسٹ والا. یہ چیسٹ والا ہاں ہے. کاف ہا یا عین صاد. طه. عمر بھائی گھڑی ہے آپ کے پاس؟ جی اس میں دیکھیں جو ٹک چل رہی ہے نا آپ کے سیکنڈز، اس کو جو نا جو مد ہے اس کو 3 سیکنڈز تک کھینچے، اور جو کھڑی زبر ہے یا الف صغیرہ ہے اس کو 1 سیکنڈ تک کھینچے تو پھر آپ کو فرق آئے گا. اوکے. ایسے گھڑی تو نہیں ہے لیکن میں اندازے سے کر لیتا ہوں. اچھا ایک بار ہی گھڑی نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا آپ اگر آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ اپنا جو اپنی کہہ لیں ریسٹ ہے یا اپنا جو ہاتھ ہے نا مٹھی بند کریں، اینڈ دین آپ نارمل اسپیڈ سے اپنی فنگرز کو کھولیں. ٹھیک ہے، جب 3 فنگرز تک آپ کھولیں گے نا تو وہ ہوگی 3 سیکنڈز ٹائپ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں نا.
اور جب آپ ایک فنگر کھولیں گے وہ ہوگا کھڑی زبر کے لیے، ایک الف کی مقدار کہتے ہیں اس کو، جو ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا. یعنی جب میں فار ایگزامپل آپ کو یہ تو سین میم میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. اب تو پہ ایک کھڑی زبر ہے، یعنی ایک الف جتنا کھینچیں گے، اور سین اور میم پہ مد ہے تو اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. تو اب میں پڑھتا ہوں تو آپ بھی اپنی جو ہے اپنے ہاتھ سے نا میئر کرنا اور دیکھنا کہ میں نے صحیح ڈفرنس کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. ٹھیک ہے، فرق بھی پتہ چلنا چاہیے. طاسیم کا کہ تو میں اور سین میں کیا فرق ہے، اس میں کھڑی زبر ہے اور اس میں مد ہے. تو اس طرح سے آپ کوشش کریں. اوکے. تو سین میم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو سین یاسین صاد حامیم. اب ہاں کو تھوڑا کم کرنا تھا اور میم کو زیادہ کرنا تھا، آپ سے تھوڑا سا الٹا ہو گیا. ہاں پہ کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے جتنا، یعنی 1 سے 1.5 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، اور میم جو ہے اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کرنا ہے آپ نے. حامیم. ٹھیک ہے، تو ہاں تھوڑا سا چھوٹا اور میم زیادہ لانگ ہوگا. حامیم. ٹھیک ہے. پرفیکٹ. حامیم عین سین قاف قاف نون والقلم وما يسطرون. ماشاء اللہ. اچھا جی، تو اب ہم پیچھے کی ریویژن کر لیں پھر. جی جی. چلے جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی شروع کرتے ہیں. آپ نے سنانی ہے اور پھر آپ نے اچھا یہ جو سبھی میں روک رہا ہوں، یہ جو نیچے باکسز کا ہم نے ذکر کیا تھا، ڈسکشن کی تھی، وہ یاد کیے تھے کسی نے؟ نہیں بھول گئے. میں بھول گیا، مطلب باقیوں کا نہیں پتا مجھے. میں نے کہا تھا یہ یاد ہونے چاہیے. میں نے رینڈملی پوچھ لیا کرنے کے مجھے حروف کلکلہ میں دیکھ لیں، میں نے آج رینڈملی پوچھ لیا ہاں یار صحیح اور ہے. کسی نے بھی نہیں کیے. میر بھائی، عمر بھائی. جو موٹے حروف ہیں وہ تو یاد ہیں، باقی بھی یہی پتہ ہے کہ سارے باریک ہیں. دیٹس اٹ. نہیں 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 نہیں، اس نہیں، طرح نہیں. باکسز یاد کرنے کا کہا تھا آپ نے، یاد ہے مجھے. صحیح ہے یار، میں انشاءاللہ کروں گا. میں بھول گیا واقعی. یہ یاد رکھنا، آگے یہ کام آنے ہیں. یہ اگر ابھی سے یاد ہوں گے نا تو آگے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ آگے جا کے جب میں یہ ٹرمز یوز کروں گا کہ جی کسی رول میں کلکلا نے استعمال ہونا ہے، کسی رول میں یرملون، حروف یرملون نے استعمال ہونا ہے، کسی میں نرم نے ہونا ہے، کسی میں کسی نے ہونا ہے. تو یہ باکسز تھوڑے سے ذرا ذہن نشین ہوئے ہوں گے تو اس وقت یہ ٹرمز جو ہے نا وہ نیو نہیں لگیں گی. نہیں تو اس وقت آپ کو شاید مشکل آئے کہ یہ طلبہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، حروف کلکلا کیا ہوتے ہیں، یہ یرملون کہاں سے آ گیا. تو یہ تھوڑے سے اس لیے میں نے کہا تھا کہ یاد ہونے چاہیے. نہیں نہیں، آپ کا صحیح ہے. میں بھول گیا سب ایکچولی. میں ویسے کہ اس کو نا تھوڑا سا ٹائم دے کے اس کو یاد کر لیں، تاکہ آگے تختیوں تک اب جانے والے ہیں ہم، اور 1 سے 2 تختیوں بعد اس چیز کا یوز شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سنانا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ میں فیل کیا ہے بسم اللہ، لام موٹی ہو رہی ہے شاید، اس کا ذرا دھیان بسم کریں. اللہ الرحمن نہیں، بسم الرحیم. اللہ، بسم اللہ، لام باریک پڑی جائے گی. یہاں پہ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے لفظ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے. جی جی. یہاں پہ بسمی اللہ، بسمی اللہ، تو می جو آ رہا ہے نا اللہ کے لفظ سے پہلے زیر، تو وہ پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد داد طا ظا نہ عین نہ 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 لا کو نرمی سے پڑھنا ہے. ذا اس کو نہیں آنی. ذا صحیح ٹھیک ہے. ذا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے جی میر بھائی, اٹس یور ٹرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ویری گڈ. جی عمر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا ثا جيم ہا ہاں ہاں کو تھوڑا اور کلیئر کریں. اچھا یہ میں پھر الٹا کر گیا. ہا کھا دال زال ذال ذال بالکل نرمی سے پڑھنا ہے. زال جو ہے نا وائبریشن نہیں آنی چاہیے. اگر جلدی کریں گے نا اس کو پڑھنے میں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر کے دانتوں سے ٹچ کر کے آہستہ سے آپ نے واپس کھینچنا ہے تو پھر یہ ادا ہوگا. اگر تیزی کریں گے یا دبائیں گے زبان کو چلو بھائی آپ کی آواز غائب ہوگی. آپ سب کو آ رہی ہے آواز یا صرف مجھے ہی نہیں ہے؟ نہیں آ رہی ان کی آواز. میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگ کو؟ اب آ رہی. اب آ رہی ہے. اچھا مجھے تو آپ لوگ کی آواز آ رہی تھی کنٹینیوسلی. جی جی بولیں. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے, آپ نے اگر سن لیا تو آپ پڑھیں. دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا. اب اگر میری بات سنیں, آپ نے اگر واد پڑھنا ہے نا تو پھر اس میں بھی وہی بات ہے کہ سیٹی نہیں آنی چاہیے. پڑھنا ہے اس کو موٹا ہے لیکن نرمی سے پڑھنا ہے. واد واد ضاد واد سیٹی نہیں آنی چاہیے. اگر پتہ نہیں میں ڈفرنس بنا پا رہا ہوں یا نہیں. جس طرح ایک ہے زا زا سختی سے پڑھ رہے ہیں اور سیٹی آ رہی ہے, یہ والی فیل واد میں نہیں آنی چاہیے. اگر آپ نے اس کو واد پڑھنا ہے تو پھر نرمی سے. زبان کی ساری جو آؤٹ لائن ہے یا جو ساری سائڈ ہے وہ اوپر کے جو سارے دانت ہیں سائڈ کے اور سامنے کے اس کے ساتھ لگیں گے. واد واد ضاد. سیٹی آپ سب کو فیل ہو رہی ہے کیونکہ مجھے فیل نہیں ہو رہی. نہیں وہ سی ٹی کا مطلب وائبریشن عمر بھائی وائبریشن نہ ہو. جیسے زا میں نہیں تھی زا یہ نہیں آنا چاہیے. بس آپ کو فیل ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سنا ہے عمر بھائی, دیکھتا ہوں. ضاد نہیں اس بار تو نہیں ہے طلب بھائی, آپ کو لگی. ٹھیک ہے, میرے خیال سے تھوڑا سا وہ جلدی پڑھ رہے ہیں شاید اس وجہ سے مجھے فیل ہو رہا ہے. نہیں آپ
آپ زیادہ بیٹر بتا سکتے ہیں ابھی، مجھے تو نہیں لگی، لیکن آپ بھی سنیں. میر بھائی آپ بتائیں. نہیں مجھے بھی نہیں لگی. ہاں بس صحیح. ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے مائک کا ایشو ہو، یا ویسے مجھے میں زیادہ اس کو سوچ رہا ہوں شاید میں بھی. صاد ضاد تا ٹھیک ہے. طا 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 ظا اب عین اس میں فیل ہوا کسی کو وائبریشن؟ ہلکی سی ہوئی مجھے. ہاں اس میں ہوئی. اب اس میں بھی وہی بات ہے، اس کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے اور تو آرام سے پڑھنا ہے. اگر آپ تیزی کریں گے نا، جلدی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس میں وہ چانسز ہیں کہ سیٹی یا وائبریشن تو آئے گی. وا وا وا. ظا ٹھیک ہے. عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. محمد ولید بھائی آپ کی باری ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ذا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ہا حمزہ یا. ویری گڈ. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو ہم تھوڑی سی کچھ پریکٹس اور کر لیں. جی جی، مجھے ایشو نہیں، باقیوں سے پوچھ. جی باقی بھائی بھی بتا دیں. جی جی اوکے. پیار ہے، کر لیں. بسم اللہ اچھا، پڑھیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہم اب آہستہ آہستہ سے نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں ثنا اور سورہ فاتحہ، اس کی پریکٹس اگر شروع کریں، کیونکہ نماز میں بھی ہماری جو سورہ فاتحہ کی قرات ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تو مطلب 5 ٹائم ہم پڑھتے ہیں، تو ان کو ہم پڑھنا شروع کریں. کیونکہ مجھے پتا ہے مخارج تو ٹھیک ہو گئے، لیکن جب اس چیز کو آپ کو نماز میں اپلائی کرنا ہے نا تو مشکل آتی ہے. کیونکہ نماز پڑھنے کی ایک ہماری عادت نارملی میں نے جو نوٹ کیا بنی ہوئی ہے کہ ہم تھوڑا تیز پڑھتے ہیں نماز میں، اور اس طرح آواز سے نہیں پڑھتے، تو وہ ہم مخارج وغیرہ کا دھیان نہیں رکھ پا رہے ہوتے. تو اب اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تو ہم پریکٹس کر چکے. تو سب اس کے بعد جب جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو اس میں وہی بات ہے کہ لفظ اللہ ہے تو اس میں زبر آ رہی ہے اللہ کے لفظ میں نا، تو اس کو تو ہم موٹا پڑھیں گے اللہ کی لام کو. اللہ اکبر، ہو اکبر، یہاں پہ ہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے کلیئر کروں. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ اتنا دیکھ کے نہیں نا پڑھا ہوتا، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ ہا ہے کہاں پہ ہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کھول بھی رہے ہیں اس کو، تو اس سے بھی کافی ہیلپ ہو جائے گی. تو میں ایک دفعہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو، تو پھر آپ لوگ ون بائی ون مجھے سنائیں. جو بھی پاسبل چیزیں ہوئیں جو مجھے پتہ ہے کہ جہاں پہ مسٹیک آ سکتی ہے یا آتی ہے، جیسے میں اپنے دوستوں کو پڑھاتا ہوں تو وہ بھی میں ڈسکس کر دوں گا ساتھ ہی. تو پھر آپ لوگ ان کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور ساتھ پھر آپ جب پڑھیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم. اب یہاں پہ سبحانک اللہ میں ہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہم، یہ ہم لام موٹی اس لیے پڑھیں گے کہ سبحانک کاف کے اوپر زبر آ رہی ہے، یعنی لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کیس میں اور پیش کی کیس میں ہم جو ہے لام موٹی پڑھیں گے. اس کے بعد ہے ہم، یہاں پہ ہا ہے.
ہا نہیں ہے، مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم، ہم، یہ میم کی شد والا بھی رول ہم نے ڈسکس کیا سم ہاؤ. اب میرا وہ انگلش میں بھی عربی اپلائی ہو رہی ہے. تو ہم یہاں پہ ہم ہولڈ کریں گے، غنہ کریں گے کیونکہ میم پہ شد ہے. وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یہاں پہ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں. میں نے اپنے فرینڈز میں نوٹ کیا ہے، یہ عادت بنی ہوئی ہے یہاں پہ را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، را پہ زبر ہے. نارملی لوگ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. اچھا یہاں پہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ. زیادہ تر میں نے جن کی سنی ہے نا وہ یہی پڑھتے ہیں وتعالی وَتَعَالَى تو پڑھتے ہیں، جَدُّكَ. وتعالی تو لام پڑھتے کے ہیں، اوپر وتعالی پڑھتے ہیں، واو تالف پڑھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی ہے کہ آئین کو ایک تو مکس کر دیتے ہیں، آئین نہیں پراپر ادا کرتے. پوری دیر نہیں مجھے تو یاد ہے تالا یاد ہے، مجھے تو وہی بات ہے، میں نے سنا ہے وتعالی اکثر پڑھ ہوتے ہیں، آئین تو پڑھتے ہی نہیں. ہلو، کیا نیٹ وہ کٹ گئی کیا طرف؟ طلحہ بھائی، ہاں طلحہ بھائی شاید چلے گئے. وہ شاید بات کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے میوٹ کر دیا. اچھا آ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، میں دیکھ نہیں رہا، سے پوچھ رہا ہوں. جی ہیلو سوری، وہ میری اماں تھی تو میں ان سے ذرا بات کر رہا تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ ہاں یہ بھی پاسبلٹی ہے. میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو کیسز میرے سامنے گزرے ہیں نا میں وہی ڈسکس کر رہا ہوں. اس چیز کا مجھے نہیں پتا تھا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہاں وہ پاسبلٹی اس لیے ہے کیونکہ آئین کا جو ہے نا وہ تصور ہی نہیں ہے زیادہ تر. یہ جو آپ نے شیئر کیا نا کیس، وہ بھی بالکل پاسبل ہے کہ وہ تعالی جدو کا وہ آئین کو کہیں گنتے ہی نہیں ہے لوگ. اور اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھا نہیں ہوا، یا دیکھ کے نماز بہت سال پہلے یاد کی تھی اور اب بھول گیا کہ کہاں آئین ہے، کہاں ہا ہے، کہاں ہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں پتا ہوتا. تو یہاں پہ ایک تو یہ چیز ہے کہ آئین الف زبر آ ہے، تو یہاں پہ اس کو بھی ہم کھڑا زبر کے برابر سمجھتے ہیں اور لمبا کریں گے. اور لام کے اوپر بھی کھڑا جو ہے یہاں پہ لام کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے؟ زبر ہی ہے. نہیں کیا ہے یہاں یہاں پہ تو کھڑی زبر ہے. کنفرم؟ جہاں تک مجھے یاد ہے وہاں تک تو ہاں یہ پتا. دوسرے والے میں صحیح کہہ رہا ہوں. جی کیونکہ میں ایک دم ڈر گیا، میں نے کہا یہ سارے بچپن کی نمازیں بڑی بس. داؤ پہ لگ گئی تھی. میں بہت ڈر گیا تھا ایک دم کہ یہ کیا ہوا ہے. مجھ سے ایک آپ کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ مطلب اتنے چاہے 4-5 لوگ ہی ہیں لیکن بڑا ایک عجیب سا فیلنگ آتی ہے یار یہ کیا بتا رہا ہوں میں حافظ قرآن ہو کے اتنی غلط چیز پڑھتا رہا. تو یہاں پہ دیکھیں آئین الف زبر آ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. زبر کی طرح تیزی سے مطلب نارمل نہیں پڑھیں گے، لمبا کریں گے. وَتَعَالَى جَدُّكَ لوگ نہیں پڑھتے، وَتَعَالَى جَدُّكَ پڑھتے ہیں. اب پتہ نہیں ان لوگوں نے یہ والی اس سے پہلی والی تو نہیں وہ یاد کی ہوئی جو کھل گئی تھی. تو یہ بھی یعنی ایک کیس ہے کہ اس میں زبر بھی لگائی ہوئی ہے کسی جگہ پہ. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ٹھیک ہے. تو یہ پاسبلٹیز تھیں. اب ایک دفعہ اس کو پوری پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ لوگ 1 by 1 اس کو پڑھیے گا. طلحہ بھائی یہ جو لام کے اوپر جو مد ہے ولا الہ غیرک، یہ کون سی مد ہے؟ اچھا اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس میں مد کریں آپ، بٹ یہ وہ والی مد نہیں ہے. یہ ابھی مجھے نا ان کے مد کے، کیونکہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا، میں جب آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں سے میں نے کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی بہت اس سے پہلے میں ایک کہنے چھوٹی سی تیاری بھی کرتا ہوں. یہ مد لازم ہوتی ہے، ایک مد مطلب کچھ ان کی ٹرمز ہے مد کی. تو اس والی مد کی مجھے ابھی ٹرم یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آگے جا کے تختیوں میں آنی تھی تو میں نے اس کو کیا نہیں. یہ چھوٹی مد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بڑی مد سے تھوڑا کم ٹریٹ کریں گے. بٹ یہاں پہ یہ وہی ایکولنٹ ہو جائے گی 3 الف والی. کیوں؟ کیونکہ لام الف زبر لا اس کا ایک
الف ہو جائے گا اور یہ جو چھوٹی مد ہے اس کے 2 الف کے برابر آپ کھینچیں گے. تو ٹوٹل اگر آپ بات کریں تو آپ اتنا ہی کھینچیں گے جتنا آپ بڑی مد کو کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے. تو اب میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دوں پھر آپ سب مجھے پڑھ کے سنا دیجیے گا باری باری. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم اب یہاں پہ دیکھیں بولنے تلا بھائی. وہی بس کہنے لگا تھا کہ سبحانک اللہ نون کو لمبا نہیں کرنا, ہا کو لمبا کرنا, نون کو لمبا نہیں کرنا. جی. سبحانک وہ آپ نے خود ہی اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. وا کو لمبا نہیں کیا؟ وا کو لمبا نہیں کرنا, را کو موٹا کرنا ہے. وتبارک اسمک نہیں, وتبارک اسمک وتبارک اسمک. وتبارک اسمک. صحیح ہے. را وتبارک کو موٹا کرنے اسمک کی کوشش کرو. وتبارک اسمک ٹھیک ہے. وتبارک اسمک وتعالی ٹھیک ہے. جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ نا اس کو, کیونکہ یہ ایک وہ ہے کہ ہمیں عادت نہیں بنی ہوتی اس نہیں طرح, عادت تو بنانی, جس صحیح طرح کہہ سے رہے ہیں میں آپ. نے ہاں پڑھ کے جی جی اس طرح تو نہیں, ہم اس کو توڑ تو نہیں پڑھتے, نہیں یہ عادت بنے گی تو لیکن صحیح ابھی ہے. پریکٹس کے لیے اس کو نا توڑ توڑ کے ہی پڑھیں, جی اور پھر جب آپ کو روانی یعنی کنٹینیوٹی میں آپ کے آ جائے گا, زبان پہ وہ چیز آ جائے گی, تو پھر آپ اس کو ایک سانس میں بھی اس طرح ہی پڑھیں گے. یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب جب ایک نارمل پرسن اس کی کوشش کرے گا نا, تو وہ پتہ کیا کرے گا, زیادہ کے چانسز ہیں کہ وَبِحَمْدِكَ کاف کو لمبا کر دے گا, حالانکہ کاف کو لمبا نہیں کرنا, زبر ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, یا وہ سانس کا مسئلہ ہے نا, سانس مینٹین بھی کرنا, مخارج کو بھی ادا کرنا, وہ ساری چیزیں کرنے میں پھر یہ چیز ہو سکتی ہے. تو نہیں ابھی اس کو میں نے اس کا اسکرین پریکٹس شاٹ لے لیا ہے. میں اب جو ہے نماز میں اس کو دیکھ کے پڑھوں گا نا, تو اس سے پریکٹس اچھی, 5 وقت کی نماز پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ ہو جائے گا صحیح. بالکل بالکل. تو آگے محمد ولید بھائی آپ کی باری, آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك رک جائیں دوبارہ پڑھیں. سبحانک اللہ, یہاں پہ آپ نے پڑھا ہے کلا, یعنی لام کو موٹا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ہما میں آپ نے ہا پڑھ دی ہے, مجھے یہ فیل ہوا غلطی سے آپ نے ہا پڑھ دی ہے, حلق والی پڑھنی چیسٹ والی ہے. یہاں پہ جو پہلی والی ہے وہ حلق والی ہے ہا, جو دوسری والی ہے ہما میں وہ چیسٹ والی ہے. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حالات خراب ہیں. ہو جائیں گے صحیح پریکٹس سے انشاءاللہ. مطلب وہی بات ہے کہ جو بات میں نے کی کہ عادت پڑی ہوئی ہے اس طرح سے پڑھنے کی, اس لیے میں نے ان کو روکا نہیں, محمد ولید بھائی کو, کہ یہ تو میں ایک پرانی والی سناؤں جو مجھے یونیورسل یاد ہے, ہے. وہ سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعی بہت خراب ہے. سناؤں وہ والی بغیر دیکھے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. استغفر اللہ. وہی بات ہے نا کہ آپ نے مطلب اردو نہیں پڑھی, پھر بھی آپ کو اردو والی وہ فیلنگ کیسے آتی ہے. وہی تو میں نہ کہہ رہا ہوں, اس یہ میں تو ہا بچپن ہے کی نہ یاد ہے نا, تو بچپن کے ریفلیکسز, اب اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگے, لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ.
لگتا ہے. میں اپنے دوستوں کو جب پڑھاتا ہوں نا, میں آپ کو اس دن بتا رہا تھا کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ مطلب آکورڈ ہو کے مجھے دیکھتے ہیں اتنے برے طریقے سے کہ ابھی کھا جائیں گے, کہ بس کر دیں اب ہم نہیں کر سکتے. اور تو بہت ٹائم لگتا ہے اس چیز کو کرنے میں. فنی بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار, بندہ کہتا ہے یار کیا ان کو کس طرح سمجھاؤں. تو محمد ولید بھائی اس کو توڑ توڑ کے پڑھیں. آپ کے لیے فی الحال یہ مشورہ ہے کہ اس کو توڑ کے پڑھیں, ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے. میں آپ کو پڑھاتا ہوں, آپ اس کے پیچھے ریپیٹ کریں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتبارک اسمک, را کو موٹا پڑھنا ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ولا الہ غیرک. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک طرح سے ہوم اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ کے اس طرح سے رک رک کے 20 ٹائمز پڑھنا ہے. اب وہ آپ نے کب پڑھنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے, نماز کے علاوہ کی بات کروں. اوکے. تو آگے ہیں مسٹر عمر بھائی. اچھا طلحہ بھائی, آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ لفظ میں یعنی ہم جیسے کلّا لفظ ہے, اس میں ہم کاف کو بھی ساتھ ہلکا سا موٹا کریں گے یا نہیں لام کو نہیں صرف موٹا کریں گے؟ کریں گے, نہیں کریں گے. یہی دھیان رکھنا ہے کہ اللہ جس طرح کل کی بات آپ کر رہے ہو, پتہ نہیں اب میری آواز میں فیل ہو رہا ہے سبحانک اللہ, کاف موٹا فیل ہو رہا ہے؟ نہیں. سچ سچ بتانا, دل نہیں رکھنا کہ فیل ہو رہا ہے نہیں, بھائی. ہلکا سا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لا کو جیسے ہم موٹا کر رہے ہیں نا, وہ کاف بھی ہلکی سی آ رہی ہے شروع میں نا, آ رہی ہے مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے. میر بھائی آپ بتائیں, عمر بھائی آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. اللہ لام موٹی ہونی چاہیے, کاف موٹی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. پوری کوشش کرنی. میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں, میں بھی میرا بھی فیل ہو رہا ہو, بٹ مطلب کوشش یہی کرنی ہے کہ لام کو موٹا کرتے کرتے کاف موٹی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کسی بھی حروف کو ٹھیک اس ہے. طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حروف کو ادا کرتے کرتے دوسرے کی مخارج خراب کر دیں ہم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ لفظ میں بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے, یعنی الف کو موٹا نہیں کریں گے, خالی لام کو موٹا کریں گے. وہی بات ہے نا کہ الف کی ساؤنڈ تو کس طرح موٹی ہو سکتی ہے, آپ مجھے اگزامپل دیں. جیسے اللہ, اس طرح کے طریقے سے. نہیں, وہ لام ہی موٹا ہو رہا ہے. اس میں آپ نے اس میں وہ تب موٹا ہوگا جس طرح ہم پڑھتے ہیں آئین. اگر آئین کو ہم آئین پڑھنے لگ جائیں منہ بھر کے, الف کو تو منہ بھر کے نہیں پڑھا جا سکتا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی عمر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. کہاں غلطی پکڑی؟ میں ابھی دوبارہ نہیں, آپ میری بات سنیں, آپ کو بھی یہی میرا مشورہ ہے کہ آپ نے اس کو توڑ کے پڑھنا ہے ابھی, کیونکہ حالات خراب ہیں یہاں پہ بھی. اب میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں. یار یہ ایک نارمل چیز ہے. اگر میں ہنس رہا ہوں تو کسی نے اس کو مائنڈ نہیں کرنا, نہیں ٹھیک ہے. مائنڈ نہیں کر رہا, ہم خود یہ انجوائے کر رہے ہیں, فرینڈ ٹینشن نہیں ہے. اچھا, آپ کو میں یہ آواز دیکھ رہا ہوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہاں پہ بھی یہی مسئلے ہیں جو پاکستان میں لوگ اتنے, مطلب میں نے سوچا نہیں تھا. تو بالکل وہی سیم جس طرح مجھے اپنے دوستوں سے وائب آتی ہے, بھائی تو تو وہی دھیان والی ہی آ نہیں رہی دیا ہے. نا. دیکھیں تجوید کو تو ابھی ہم سب آئے ہیں نا, بے شک میں سعودیہ میں ہوں, لیکن اوبیسلی میری جو ریفلیکس آف نماز ہو تو وہی جو پاکستان میں سیکھی, اور سیکھی بھی کیسے, خالہ نے سکھائی میری بچپن میں, منہ سے دیکھ کے نہیں. بیٹا ثنا میں یہ پڑھتے ہیں, ان سے سن کے سیکھ لیا, کوئی تلفظ پہ زور نہیں. پھر اس طرح سے اب تھوڑا بہت جب اندازہ ہوا کہ یار قرت بھی ہونی چاہیے, تو خود جو ہے نا شریم کو سن کے بنانے کی کوشش کی. لیکن بعد میں لگا کہ مخارج ہی الگ چیز ہوتی ہے. تو پھر اب الحمدللہ اللہ نے جو ہے نا اب تک پہنچایا, تو اب دیکھیں صحیح کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان جو ہے, نان پاکستان, وہ ریفلیکسز بھائی بچپن والے ہیں بھائی. ہاں, لیکن وہی بات ہے اگین,
اگر جس طرح بھائی عمر نے پڑھا ہے تو اب مجھے کیونکہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ یہ کہ میں یہ آئی ایم امیزڈ کہ ہر جگہ یہ مطلب اس طرح کا ایشو کیوں ہے یار. بھائی اور ٹھیک ہے نارمل. اوریجن پاکستان ہے نا وہ طلبہ بھائی، یہ بھی تو سوچے. ہاں مطلب میں یہ سوچتا ہوں، اور مطلب ٹھیک ہے نا کہ یہ تو ایک کہہ لیں مجھے تو اللہ کا گفٹ ہے، نہیں تو میں بھی شاید آپ لوگوں کی طرح ہی پڑھ رہا ہوتا آج نماز. تو یہ تو اللہ نے مجھے اس چیز میں لے آئے اللہ تعالیٰ، اور مجھے یہ چیز مل گئی، نہیں تو میں بھی شاید اس طرح ہی پڑھتا ہوتا. تو عمر بھائی اچھا میں ایک آپ بار اور نے پڑھتا ہوں. چلیں کریں کوشش کریں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مچ بیٹر. اب پہلے والی سے بہت بہتر پڑھی ہے. ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں تو وہی بات ہے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو آپ ایک دفعہ میرے پیچھے پیچھے ریوائز کریں. اور ابھی آپ نے نا اس کو فار دا ٹائم بینگ یہ آپ کے لیے بھی ہوم اسائنمنٹ ہے، سیم 20 ٹائمز آپ نے اس کو دیکھ کے توڑ توڑ کے ہی پڑھنا ہے. جب آپ اتنی دفعہ اس کو پڑھ لیں گے نا تو 21st ٹائم انشاءاللہ آپ اس کو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کو ایک سانس میں پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز میں توڑ توڑ کے پڑھنا تو صحیح نہیں ہے نا. ایک سانس میں اس کو ایک ایک آیت کی طرح آپ نے پڑھنا ہے. سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك وتبارک اسمک وتبارك اسمك وتعالی جدک وتعالى جدك ولا الہ غیرک. ولا إله غيرك. ٹھیک ہے. اچھا مجھے خود فیلنگ ہوئی اس سے میں نے ڈفرینٹ پڑھا ہے. خود پڑھنے میں ہاں مجھے ایسے میں نے بالکل ایسے ہی پڑھا جیسے آپ نے پڑھایا. آپ نے جب اس سے پہلے والی پڑھی ہے جی جی جو سیکنڈ دفعہ میں نے پڑھا. مطلب تقریباً بالکل سیم تھی. ایک مجھے ہا کا لگا تھا اور ایک آدھی جگہ پہ لگا تھا، لیکن ماشاءاللہ اب آپ نے کیونکہ فوکس ہو کے پڑھی تھی تو وہ پہلے والی سے تو بالکل ہی مطلب چینج تھی نا. عمر بھائی کا آئی تھنک انٹرنیٹ ایشو ہو گیا ہے، لیفٹ کر گئے ہیں. جی میر بھائی آپ کی باری ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ٹھیک ہے، آپ بھی ابھی توڑ کے پڑھیں. جی میں آپ کو پڑھا، آپ ریوائز کریں. اور وہی بات ہے سبحانک اللہم، آپ نے لام کو موٹا کیا لیکن کاللہم اللہ کا لفظ کے اوپر جو مد ہے اس کو لمبا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور بھی آگے کافی چیزوں میں وتبارک اسمک میں را موٹی نہیں تھی. وتعالی جدک میں بھی مجھے لگا کہ آپ نے عین اور لام کو لمبا نہیں کیا. تو خیر وہی بات ہے کہ جو بچپن سے ایک عادت بنی ہوئی ہے وہ جاتے جاتے ٹائم لگے گا. اسی لیے مجھے تھا کہ ہم ان چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ فوکس کرنا شروع کریں، کیونکہ ان کو کرنے میں ان کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو بھی میں پڑھاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے ریوائز کر لیں. اور آپ کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ آپ بھی اس کو 20 ٹائمز کم از کم اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے اسی طرح توڑ توڑ کے. ٹھیک ہے، اینڈ دین پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ نے ایک ایک ہی گو میں پڑھنے کی بھی اس میں ڈالنا. یہ نہیں کہ آپ لوگ توڑ کے ہی پڑھنے کی عادت ڈال لیں، وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کرنا. یہ صرف فار دا ٹائم بینگ اپنے آپ کو اس چیز جس چیز میں ہم پڑھے ہوئے ہیں اس چیز سے نکالنے کے لیے توڑ کے پھر پڑھنے میں اس غلط کیوں چیز میں طلب بھائی؟ ڈالنا ہے جس کو جی توڑ کے پڑھنے میں غلط کیوں ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، وہ ٹھہر پھر ٹھہر کے وہی پڑھنا ہوتا ہے نا. ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں، لیکن یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک آیت وہی بات ہے کہ خوبصورتی مینٹین، ہم تو خوبصورتی مینٹین بھی تو کرنی ہے نا. جو ایک قرآن پاک کی آیت ہے، میں فار ایگزامپل پڑھتا ہوں، آپ کو دو طرح سے پڑھ کے دکھاتا ہوں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ایک یہ تھا. ایک اگر یہ تھا میں کہوں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کون سی زیادہ اچھی تھی؟ پہلی والی. ہاں تو وہی بات ہے نا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو جس طرف جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
قرآن کو خوبصورتی سے جتنا اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے. تو اس کو فار دا ٹائمنگ یوز کریں. اس چیز سے نکلنے کے لیے جو چیز ہمارے کہہ لیں وہ دماغوں میں اور اسٹائل زبان پہ چڑھی ہوئی ہے, جب ہم انشاءاللہ اس پہ آ جائیں گے تو پھر ہم اس سے آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ, اس پہ رکیں گے نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو میر بھائی اب میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں, تو آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیں, تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم, سبحانک اللہم, اللہم, اللہ کے لفظ کو پرومیننٹ کریں اور لام کو تھوڑا اللہم, لمبا, کیونکہ لام کے اوپر آپ دیکھیں اگر شد کے اوپر کھڑا زبر ہے جس کو کیا کہتے ہیں, الف, الف الف صغیرہ. کسرہ, الف صغیرہ. صغیرہ, الف صغیرہ یعنی چھوٹا الف ہے نا, جی جی. الف صغیرہ. تو اس کو ایک الف کے مقدار کے برابر میں نے بتایا نا کھینچنا ہے. دوبارہ پڑھیں, سبحانک اللہم, سبحانک اللہم, سبحانک اللہم, وبحمدک, وبحمدک, وتبارک اسمک, وتبارک اسمک, وتبارک اسمک, را کو موٹا کرنا ہے, وتبارک اسمک, با کو موٹا نہیں کرنا, وتبارک اسمک, اسمک, وتبارک اسمک, وتعالی جدک, وتعالی جدک, ولا الہ غیرک. ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ اس چیز نے کوئی فائدہ بھی کیا ہوگا, اور اس چیز کی مجھے لگتا ہے ضرورت بھی تھی. اچھا ٹائملی اس چیز کو ہم نے شروع کر لیا, تو یہ بھی سائملٹینیسلی ہم اس چیز کو چلاتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اس کی ساتھ ساتھ پریکٹس ہم آخری 10 ہر سیشن میں اب رکھ لیں گے اس کے پریکٹس کے, ٹھیک ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ فاتحہ وہ کھولو. الگ چلتا رہے گا. جی فاتحہ کھولو. اگر میرا ویسے سوری تو پھر میرا 1% موبائل کی بیٹری شو ہو رہی ہے, تو کسی بھی ٹائم جب لگ رہا ہے کہ بند ہو جائے گا, نہیں تو ہم فاتحہ کی بھی پریکٹس کر لیتے. تو فاتحہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن کے لیے فاتحہ نہیں, آئی وڈ سے کہ پہلے اس کو ہم گرپ کریں گے انشاءاللہ, دین ہم پھر فاتحہ پہ موو کریں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہم نے کرنا کہ یہ ہماری ابھی پراپر ہوئی نہیں ہے تو ہم فاتحہ پہ چل جائیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے سو آن اس سیشن تک جب تک مجھے فیل ہوگا کہ اب آپ لوگ صحیح سبحانک اللہ یہ ثنا پڑھنے لگے, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پہ کریں گے. اب یہ ایک طرح کی آپ لوگ کی ہوم اسائنمنٹ ہے, اور یہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ سنسیئرٹی شو کرنی ہے, اور اس کی پریکٹس اس طرح کرنی ہے 20 ٹائمز, جس طرح میں نے بتایا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.